خوبصورت جنگل میں جہاں ہر طرف درخت اور پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہاں ایک چھوٹا سا خرگوش رہتا تھا جس کا نام پیٹر تھا، اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ نہ صرف خود کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا بلکہ اپنے دوستوں کو بھی خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ وہ سب سے اچھا دوست سائم تھا، جو ایک خوبصورت اور ذہین پرندہ تھا۔ دونوں کا ہر وقت ملنا اور کھیلنا معمول تھا۔ پیٹر اور سائم کی دوستی ایک جادو سے کم نہ تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی خامیوں کو سمجھتے اور ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ پیٹر کی ایک کمی یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا تھا اور سائم ہمیشہ اسے تسلی دیتا تھا۔ سائم کا دماغ بہت تیز تھا اور وہ پیٹر کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتا۔ دونوں کا آپس میں بہت گہرا رشتہ تھا اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ ایک دن پیٹر اور سائم جنگل میں کھیل رہے تھے۔ دونوں ہنستے ہوئے ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک عجیب و غریب آواز آئی۔ یہ آواز ایک بلی کی تھی جو بہت تیز دوڑتے ہوئے پیٹر کی طرف آ رہی تھی۔ سائم، سائم، بلی آ رہی ہے! پیٹر نے خوف کے مارے سائم کو آواز دی۔ سائم فوراً اڑتا ہوا پیٹر کے قریب آیا اور بلی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، فکر نہ کرو پیٹر، میں تمہیں بچا لوں گا۔ بلی پیٹر کے قریب آئی اور اس کی طرف تیز تیز قدم بڑھاتی گئی۔ سائم نے فوراً پیٹر کو کہا، میرے پیچھے آؤ۔ سائم نے پیٹر کو اس کے پیچھے چھپایا اور بلی سے بچنے کے لیے ایک درخت کی طرف اڑ گیا۔ بلی کچھ لمحوں کے لیے پیٹر کو تلاش کرتی رہی، مگر وہ پیٹر کو نہ ڈھونڈ سکی اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ پیٹر بہت خوش تھا کہ سائم نے اسے بچا لیا تھا، لیکن اسے اپنے دل میں ایک سوال تھا۔ سائم ہمیشہ میری مدد کرتا ہے، لیکن کیا میں کبھی اس کی مدد کر سکا ہوں؟ سائم کی حفاظت کرتے ہوئے پیٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی اپنے دوست سائم کی مدد کرے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ کس طرح۔ ایک دن پیٹر اور سائم کھیلتے کھیلتے ایک نئے حصے میں پہنچ گئے جہاں ایک بڑا سا کنواں تھا۔ سائم کو دیکھتے ہی پیٹر نے کہا، سائم، یہاں بہت گہرا کنواں ہے اور تمہاری چونچ اس کے اوپر سے پھسل سکتی ہے۔ سائم نے مذاق کرتے ہوئے کہا، آہ پیٹر، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میری چونچ بہت مضبوط ہے اور میں کبھی نہیں پھسلوں گا۔ مگر اچانک سائم کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کنویں کی طرف گرنے لگا۔ پیٹر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی مدد کی۔ سائم، تمہیں کہا تھا کہ احتیاط کرو، پیٹر نے کہا، مگر مجھے خوشی ہے کہ میں نے تمہیں بچا لیا۔ سائم نے پیٹر کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکرا کر کہا، پیٹر، تم نے میری مدد کی اور میں تمہیں ہمیشہ اپنے سچے دوست کے طور پر یاد رکھوں گا۔ سائم کی مشکلات۔ سائم کا ایک دن ایک ایسا مسئلہ آ گیا جو اس کے لیے بہت بڑا چیلنج بن گیا۔ ایک دن وہ اپنی چونچ سے ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک تیز ہوا آئی اور اس کی چونچ پھنس گئی۔ سائم نے کوشش کی کہ وہ خود کو آزاد کر لے، مگر وہ بے بس ہو گیا۔ پیٹر جب وہاں پہنچی تو سائم کو مشکل میں دیکھا۔ فوراً اس نے سائم کی مدد کے لیے کہا، سائم، تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ پیٹر نے اپنی تیز دوڑ کی مدد سے درخت کی شاخ کے نیچے پہنچا اور سائم کی چونچ کو آرام سے آزاد کر لیا۔ سائم نے اس کی مدد کا شکریہ ادا کیا اور دونوں پھر خوش ہو گئے۔ یہ سچ تھا کہ پیٹر اور سائم کی دوستی ایک بہت خاص رشتہ تھی اور وہ ایک دوسرے کے لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک اہم مقام رکھتے تھے۔ دونوں کی مدد اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کی خواہش نے ان کے رشتے کو مضبوط بنا دیا۔ ایک دن جب دونوں جنگل میں کھیلنے جا رہے تھے، سائم نے پیٹر سے کہا، پیٹر، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ سچی دوستی کیا ہوتی ہے۔ تم نے ہمیشہ میری مدد کی اور مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ تم میری زندگی کا سچا دوست ہو۔ پیٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، سائم، سچائی یہ ہے کہ دوستی صرف مشکل وقت میں نہیں بلکہ خوشی کے لمحوں میں بھی ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ ہمیشہ دیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ مفہوم۔ پیٹر اور سائم کا سچا دوست کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سچی دوستی صرف اس وقت نہیں ہوتی جب آپ خوش ہو، بلکہ یہ تب بھی ضروری ہے جب آپ کو مدد کی ضرورت ہو۔ دوست وہ ہوتے ہیں
جو آپ کی مشکلات میں آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ سچی دوستی میں قربانی، ہمدردی اور محبت شامل ہوتی ہے، اور یہی چیز دوستی کو مستحکم اور مضبوط بناتی ہے۔